مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں صبر اور شکر کے حوالے سے کیا بیان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن ویسے تو کئی مقام پر اللہ نے صبر کے بارے میں اور شکر کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں رب تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، خاص طور پہ مومنوں کے لیے فرمایا، مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، اب یہ دیکھا جائے تو آج جو معاشرہ ہے آپ دیکھیں کہ ہم بھوک و پیاس یا خوف و خطر ہر جگہ ہے۔ اب مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، والانفس تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے، والثمرات جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اولاد کی شکل میں، مال و حیت کی شکل میں، اس سے بھی آزمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے تو ذرا غور کیجئے گا۔ پھر اپنے آخر میں یہ فرمایا کہ سب سے بڑی بات کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے تو یہ بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ان کو نعمتیں بھی دے، سب کچھ دے، لیکن یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے، اور کافروں کے لیے ٹھکانہ ایسا کہ ٹھیک ہے وہ کیا انہیں ڈھیل دیا جا رہا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں مہیا کیا ہے ہم اس پر صبر بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا لائیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر اگر آج کی دنیا میں کوئی بڑا آدمی کسی عام آدمی کے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنا فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر میں بھی کہوں کہ ہماری بہن جو ایم این اے بیٹھی ہیں، اگر وزیر اعلیٰ صاحب یا وزیر اعظم صاحب کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے پاس پاور ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس بندے سے فرما رہا ہے کیا کہ تم صبر کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو صبر کرنا اس کی بڑی شان و عظمت ہے۔ اور پھر آپ نے کہا شکر، شکر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ مزید اس نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ جو لوگ پریشان حال ہیں، اصل وجہ یہ کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر سے دیکھتے ہیں یار اس کے پاس تو گاڑی ہے، یار اس کے پاس تو بنگلہ ہے، فلاں نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے، فلاں نے یہ پہنا ہے۔ آپ یہ سوچیں کچھ لوگ تو آج کے دور میں ان کے پاس تو تن ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ تو 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس 1 وقت کھانا کھانے کو نہیں ہے۔ آپ پھر بھی اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان نعمتوں کو دیکھیں گے، پھر ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس زبان میں آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آم میٹھا ہے، چینی میٹھی ہے، دونوں چیز میٹھے ہیں لیکن ذائقہ مختلف ہے، یہ زبان ہی ہے، اس میں ایسے سیلز موجود ہیں جو بتاتا ہے آپ کو۔ اگر یہ سیلز اللہ ختم کر دے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ نہیں ہو تو پھر انسان کیسا لگے گا، آنکھیں نہیں ہو تو نعمتیں کیسے دکھے گا؟ یقین مانیں آپ ہر نعمت کا اگر شکر بجا لائے نا، صرف انسان اپنے آپ کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھ لے، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نا اس وقت نعمت کی قدر نہیں ہوتی جب تک وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اولاد کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہمارے قریب نہیں رہتے، کاش میں تھوڑی سی ان کی خدمت اور کر لیتی۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے آپ کو صحت دیے، یقین مان حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت کا ہونا۔ بالکل۔ اور ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں وہ کھا لیں، یہ کر لیں، ٹائم سے نہ اٹھ رہے ہیں، ٹائم سے نہ بیٹھ رہے ہیں۔ جب صحت چلی جاتی نا پھر احساس پھر انسان بولتا ہے یار پھر میں نہ مال و دولت کسی چیز کی ضرورت نہیں، بالکل صرف ایک صحت ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دل جو ہے اتنا پمپ کرتا ہے، اگر اس دل کو آپ نکال کے دوسرا آرٹیفیشل دل لگائیں کتنے پیسے لگتے ہیں؟
اور کتنے دن چلے گا؟ اللہ کی ہزاروں نعمتیں بہن، اگر آپ اس کا شمار کرنا چاہیں نا، اس لیے تو اللہ نے پوری ایک سورت اتار دی جسے سورہ رحمان کہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم غور تو کریں، پھر انسان سمجھ میں آتا ہے کہ یار مجھے صبر بھی کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، جو صبر کرتا ہے نا وہ اللہ کا مقرب اور حبیب بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل، بے شک ایسا ہی ہے۔